اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو گائنوکومیسٹیا کے ٹاپک پر نہ تو کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، تو نہ ہی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیں دوستو، میں نے اس پہ بہت ریسرچ کیا کیونکہ میرے بہت سے بھائیوں کو یہ پرابلم ہے، مجھے میسیج بھی آتے رہتے ہیں، تو میں نے بہت ریسرچ کر کے جو ہے وہ میں اس پہ ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ تو آج میں آپ کو جو ہے سائنٹیفک طریقے سے بتاؤں گا اس کا حل کیا ہے۔ تو دوستو لہٰذا جو ہے یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کو جو ہے وہ مزید کوئی ویڈیو نہ دیکھنی پڑے۔ تو دوستو آپ جو ہے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں، آپ لائک بہت کم کرتے ہیں، لیکن دیکھیں دوستو، میں آپ کی موٹیویشن کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پتہ چل سکے کسی بھی مسئلے کے بارے میں، لیکن اگر آپ لائک کرتے ہیں تو وہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے۔ تو دوستو ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں، آئیں۔ ہائی فرینڈ، دس از عامر جاوید، یو آر واچنگ باڈی ٹریننگ ٹپس۔ تو دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ گائنوکومیسٹیا مین بوبس پرابلم۔ دیکھیں دوستو کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 100 میں سے 20% لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ پھر بات کر لیتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں دوستو، آپ کی جو ہے نا، جو آپ احتیاط نہیں کرتے اس وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ احتیاط کیا نہیں کرتے؟ اب آپ کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون، میل نمبر 1 ہارمون، اور ایک آپ کے اندر اس کے بعد جو ایک فیمیل جو ہارمون ہوتا ہے ایسٹروجن، جس کو ہم ہارمون ہے، جس کو ہم لیول میں کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول اتنا ہے، ایسٹروجن لیول اتنا ہے۔ اب لڑکوں میں جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوتا ہے، جس وجہ سے ان کی داڑھی آتی ہیں، مونچھیں آتی ہیں، ان میں مردانہ جو ہے وہ لک آتی ہے۔ لڑکیوں میں ایسٹروجن لیول ہائی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں لیڈیز لک آتی ہیں۔ تو دوستو اب کیا ہوا، دیکھیں لڑکوں کو مین بوبس پرابلم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہو جاتا ہے اور ایسٹروجن لیول ہائی ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ان کو یہ مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے۔ لڑکیوں میں جو ہے وہ ایسٹروجن لیول ہائی ہوتا ہے، اس وجہ سے ان میں جو ہے وہ وومن لک ہوتی ہے، اور لڑکوں میں ہائی ہونے کی وجہ سے ان میں بھی وومن لک آ جاتی ہے۔ ان کے جو بریسٹ ٹیشو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے ایک جس طرح لیڈیز کی بریسٹ ہوتی ہے اس طرح کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے وہ اگر آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ لو ہوتا ہے، ایسٹروجن ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ کو مین بوبس پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کافی لڑکے جو ہے وہ اس سے ڈپریشن کا شکار بھی رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ مطلب باہر جانے میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے، اگر کسی بندے نے ایک دفعہ آپ کو کہہ دیا کہ یار تو یہ عورتوں کی طرح جو ہے وہ چیسٹ نکال کے گھوم رہا ہے، تو وہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے، مطلب کانفیڈنس لوز کرتا ہے تک کہ جو ہے یار یہ میں کس طرح کا کیا پرابلم ہے۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بالکل حل ہونے والا ہے۔ تو دوستو میری ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 100 میں سے 20% لوگوں کو گائنوکومیسٹیا ہوتا ہے، مین بوبس پرابلم، جبکہ دوستو باقی جو ہے ان کو چسٹ فیٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مجھے جو ہے وہ یہ بیماری ہے، مجھے گائنوکومیسٹیا ہے، تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں یا آپ کسی بھی حکیم کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آپ سے پیسے بٹورنے کے لیے کہہ دیتا ہے یار آپ کو جو ہے وہ واقعی گائنوکومیسٹیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو چسٹ فیٹ ہو، لیکن آپ نے پہلے یہ گھر پہ دیکھنا ہے کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اگر تو آپ کو پرابلم ہے، یہ میں آپ کو بھی طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اس کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو، اگر تو آپ کو گائنو چیک کرنے کا طریقہ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے گائنو ہے یا نہیں۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ گائنوکومیسٹیا چیک کرنے کا طریقہ کار ہے، آپ اپنی بازوؤں کو ایسے رکھیں گے اس پوزیشن میں، اور بالکل زمین پر نیچے لیٹ جائیں گے۔ لیٹ کے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے ہلکا سا۔ اگر اس میں ایک غدود بنی نظر آتی ہے، اگر اس میں غدود بنی آپ کو نظر آتی ہے تو پھر آپ کو گائنوکومیسٹیا ہے۔ اگر اس میں وہ غدود نہیں ہے تو آپ کو گائنوکومیسٹیا نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ چسٹ فیٹ ہے جسے آپ نے لوز کرنا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی ٹھیک طریقے سے پہلے یہ تحقیق کرنی ہے کہ آپ کو گائنوکومیسٹیا ہے یا نہیں۔ تو دوستو گائنوکومیسٹیا مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ سائڈ پہ جو فوٹوز ہیں ان میں بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں اب اگر تو آپ کو ابھی گائنوکومیسٹیا کی تھوڑی سی شکایت، مطلب آپ کو بالکل مائنر سا ہو رہا ہے، آپ نے فوری طور پہ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹوسٹیرون لیول چیک کروانا ہے۔ تو اگر آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہے، اس سے پہلے کہ آپ کا گائنو جو ہے وہ زیادہ ہو، آپ نے فوری طور پہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لینا ہے اپنے ٹیسٹوسٹیرون کو ہائی کرنے کے لیے، تاکہ آپ کا ایسٹروجن لیول نیچے آ جائے اور آپ کا جو گائنو کا پرابلم ہے وہ حل ہو جائے۔ دوستو کیا ہوتا ہے، دیکھیں جب ہم احتیاط نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ویسے ہی چسٹ فیٹ ہوگا یا کچھ، دیکھیں آپ کو گائنو ہو گیا، اب وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، ساتھ وہ چسٹ فیٹ بھی بڑھائے گا، تو وہ چسٹ فیٹ کو بھی برے طریقے سے بڑھائے گا اور وہ خود بھی برے طریقے سے بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد آپ علاج کروائیں گے یا جو بھی کروائیں گے، آپ کا وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی، آپ اگر اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی وہ آپ سے ٹھیک طریقے سے مینٹین نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ، اگر آپ کو یہ شکایت، جن کو نہیں ہے اگر ان کو یہ ہوتا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہارمون کو، جو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے اسے، جو میل نمبر 1 ہارمون ہے اسے آپ نے ہائی کرنا ہے، مطلب آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ لینا ہے۔ تو دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ دوستو اس کے 2 حل ہیں، ایک حل سرجری ہے، اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں جو لوگ نہیں کروانا چاہتے، دوسرا حل اس کا کوئی حل نہیں ہے۔
لیکن آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جو ہے وہ طریقہ سمجھاتا ہوں کہ اس کا حل کیوں نہیں ہے سرجری کے علاوہ۔ دوستو اس کا سرجری کے علاوہ حل اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ایک جو وومن ہے اس کی اگر بریسٹ ہے، ہم اگر بولیں کہ یار ایکسرسائز سے یا ڈائٹ کروانے سے یا پش اپ لگوانے سے یا اس کو ہم کوئی بھی گیم لگوائیں یا کسی طریقے سے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا صرف یہی حل ہوتا ہے کہ اس نے سرجری کروانی ہے، تو تب بھی اس کا ایسے ہی دیکھیں جو مینز لوگ ہیں ان کا ایسٹروجن لیول ہائی ہونے کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ گائنوکیمسٹری مطلب مین بوبس پرابلم کا مسئلہ آتا ہے، اور ان کی جو بریسٹ ہے وہ فیمیل والی لک آ جاتی ہے اس میں، مطلب وہ تقریباً سمجھ لیں کہ وہ فیمیل بن گیا ہے دوسرے لفظوں میں۔ اب اس کا بھی حل کیا ہے؟ اس کا بھی حل جو ہے وہ آپ کا سرجری ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ کہ آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ آپ اس طرح سے کر لیں اس طرح سے کر لیں، میں آپ کو بالکل ٹرو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جن کو گائنوکیمسٹری ہے، دیکھیں آپ سب سے پہلے تو اپنے مجھے فوٹو بھیجیں گے تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا مشورہ دوں گا، لیکن اس کا جو مین جو حل ہے جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اگر آپ سرجری نہیں کروانا چاہتے، آپ نے جو ہے وہ اپنی جو چیسٹ ہے اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ آپ سب سے پہلے آپ نے کارڈیو نہیں کرنا، آپ نے جو ہے وہ فیٹ نہیں لوز کرنا اپنا، آپ نے پش اپ نہیں لگانے زیادہ سے زیادہ، آپ نے جو ہے وہ فٹنس کو جو ہے وہ آپ جم کو جو ہے نا وہ آپ اپنے لیے ایک ایڈکشن بنا لیں کہ یار میں نے جم کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی چیسٹ کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو لک آ رہی ہے فیمیل والی وہ کور ہو جائے، ہم اس کو کور کر سکتے ہیں۔ وہ بھی میں اس پہ بھی جلد ویڈیو بناؤں گا، ایک جو ہے وہ میں آپ کو ورک آؤٹ بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سے کرنے ہیں اگر جن کو گائنوکیمسٹری ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی اپر چیسٹ کو ٹرین کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی سائڈ چیسٹ کو ٹرین کرنا ہے۔ جب آپ کی یہ دونوں چیسٹ جو ہے ٹرین ہو جائیں گی، آپ کا جو وہ لیول ایک بن جائے گا چیسٹ کا، تو وہ بالکل بھی بری نہیں لگے گی، بلکہ آپ کی جو وہ چیسٹ ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی مزید، مطلب بری نہیں لگے گی کہ ایک سائڈ سے ابھرا ہوا ہے، جیسے کیل ہوتا ہے نا، کسی نے کیل لگا دی ہے اس طرح سے ابھرا ہوا ہے، یا آپ کی جو حدود ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ کیونکہ اور بھی کافی باڈی بلڈر ہیں جو کہ اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں، کیونکہ اسٹیرائڈ سے بھی جو آپ کو گائنوکیمسٹری ہو جاتا ہے، آپ کا ایسٹروجن لیول ہائی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی چیسٹ کو مینٹین رکھا ہوا ہے، بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ان کو یہ گائنوکیمسٹری ہے یا نہیں۔ اس کا یہ ایک حل ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ بہت بہترین حل ہے۔ تو ابھی میں جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں میں آپ کو ورک آؤٹ بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سا کرنا ہے۔ دوستو آج میں نے آپ کو بالکل سمپل طریقے سے بتایا گائنوکیمسٹری کا کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک حل اس کا سرجری، دوسرا حل جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں کیونکہ جب ایک دفعہ غدود بن گئی ہے آپ کی تو وہ ختم نہیں ہو سکتی بغیر سرجری۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، میں نے اس پہ کافی ریسرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ جو ہے وہ شیئر کیا ہے، کیونکہ میری ایک پہلے ویڈیو تھی وہ بھی کافی جو ہے وائرل ہوئی ہے اس پہ۔ تو دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے موٹیویشن دینے کے لیے لائک ضرور کریں، شہی نہ کریں کہ میں جو ہے وہ لائک نہیں کروں گا یا آپ ویڈیو دیکھ کے تو بھاگ جاتے ہیں، تو لائک لازمی کیا کریں تاکہ میں آگے ویڈیو بناؤں، مجھے بھی تھوڑی موٹیویشن ملے، یہ نہیں کہ میں آپ کو ہی دیتا رہوں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ جو ہے اس بیماری سے باہر آ سکیں، نہ کہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگیں، نہ کہ کسی نیم حکیم کے پاس بھاگیں اور فضول کے وہ ڈراپس لے لیں، آپ یہ میڈیسن کھا لیں، آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ ایکسرسائز کر لیں۔ اگر کسی کو گائنو ہے بھی تو اس کا چیسٹ فیٹ جو فیٹ ہے وہ لوز کروا کے تو جو ہے اس کو اور مزید برا بنا دیں گے، یا پھر آپ کا ہے ہی چیسٹ فیٹ، آپ کو گائنو آئی نہیں ہے تو آپ کی چیسٹ فیٹ کم کروا کے کہتے ہیں یار آپ کا گائنو ٹھیک ہو گیا، آپ کو بھی غلط انفارمیشن مل جاتی ہے۔ تو دوستو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ گڈ بائے۔